وہ عالمی کرنسی جس نے امریکی ڈالر سے قبل 300 سال تک دنیا پر راج کیا۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی بلال۔ آج ہم بات کریں گے ڈالر سے قبل دنیا پر راج کرنے والی عالمی کرنسی کے حوالے سے۔ یہ کرنسی اتنی بیش قیمت تھی کہ عالمی دنیا پر اس کا راج 300 برس تک جاری رہا۔ برطانوی پاؤنڈ اور امریکی ڈالر کے عروج سے قبل یہی دنیا کی عالمی کرنسی مانی جاتی تھی۔ در حقیقت امریکہ نے ڈالر کو بطور کرنسی ترقی دینے کے لیے اس کے ماڈل پر انحصار کیا۔ اس کا نام ریئل ڈی اوچو تھا اور یہ جدید تاریخ میں بین الاقوامی طور پر استعمال ہونے والی پہلی کرنسی تھی۔ دراصل یہ چاندی کا سکہ تھا جسے ہسپانوی سلطنت نے 16ویں صدی کے وسط میں جاری کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لاطینی امریکہ کے نو آبادیاتی نظام سے حاصل ہونے والی دولت سے مالا مال اسپین دنیا کی ایک عظیم قوت بن چکا تھا۔ اس کرنسی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہسپانوی طاقت کا زوال شروع ہوا تب بھی یہ کرنسی عالمی دنیا پر حاوی رہی، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے اختتام تک اس کا سورج غروب ہو گیا۔ اس سکے کا آغاز ایک مالیاتی تبدیلی سے ہوا تھا جس کا آغاز اسپین کے کیتھولک بادشاہوں نے 1497 میں اس وقت کیا جب لاطینی امریکہ میں نو آبادیاتی نظام کا آغاز ہوا۔ اس تبدیلی، جسے مالیاتی اصلاحات کا حصہ بنایا گیا تھا، کے تحت اس چاندی کے سکے کو ادائیگی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم اس کی مقبولیت کا آغاز 16ویں صدی کے وسط میں ہوا، جس کے پیچھے اسپین کے بادشاہ کارلوس اول اور فلپ دوم کا بھی ہاتھ تھا۔ ان دونوں بادشاہوں کا دور حکومت اسپین کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے جب یورپی طاقت دنیا بھر میں پھیل رہی تھی۔ ہوزے ماریا ڈی فرانسسکو اولموس میڈرڈ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1535 میں لاطینی امریکہ میں پہلی بار سکے بنائے گئے۔ کیونکہ چاندی کو لے جانے کے لیے یہ ایک بہترین اور آسان طریقہ تھا، وہ بتاتے ہیں کہ سونے کے سکے، جسے اونزا کہا جاتا تھا، کے ساتھ اس طرح چاندی کا یہ سکہ یورپ میں داخل ہوا اور سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ بہت معیاری چاندی تھی۔ 18ویں صدی تک ریئل ڈی اوچو عالمی کرنسی بن چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپی طاقتیں ہسپانوی تخت کی لڑائی میں ایک دوسرے سے نبرد آزما تھیں۔ اس وقت اسپین نے لاطینی امریکہ پر توجہ دی اور میکسیکو کی رائل منٹ یعنی شاہی سکے بنانے کی جگہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد ریال کو جدید طرز پر بنایا جانے لگا اور یہ دنیا اور سمندروں کی کرنسی کہلائی جانے لگی۔ اس کرنسی کو کولمناریا بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس پر ہرکولس کے کالم چھاپے جاتے تھے، جن کے درمیان زمین کے دو کونے ہسپانوی سلطنت کی وسعت کی علامت تھے۔ چند ماہرین کے مطابق یہ دنیا کا سب سے خوبصورت سکہ تھا۔ تاریخ دان ہوزے ماریا بتاتے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں بحر اوقیانوس تجارتی راستہ اہم تھا، لیکن پھر بحر الکاہل کے ذریعے تجارت زیادہ اہم ہونے لگی، جس کی بنیاد ہسپانوی چاندی کا سکہ تھا اور مالیاتی نظام تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ لاطینی امریکہ سے ہر طرف تجارتی راستہ کھلا تھا۔ یہیں سے یہ سکہ ایشیا تک پہنچا، جہاں چین، جاپان اور انڈیا سمیت کئی ممالک نے بھی اسے تسلیم کیا۔ چند ممالک میں اس سکے پر مقامی مہر لگا دی جاتی تھی تاکہ اسے مقامی طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ہسپانوی سکہ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران پروان چڑھتی ہوئی برطانوی نو آبادیاتیوں میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا، جہاں اس کا نام پلر ڈالر کے طور پر مشہور ہوا، جس کی وجہ اس کے ڈیزائن پر موجود ہرکولس کے پلر تھے۔ تاہم آسٹریلیا میں اسے ہولی ڈالر بھی کہا جاتا تھا۔ ایک بار برطانوی کرنسی کی قلت کی وجہ سے آسٹریلیا کے حکام نے 40,000 ہسپانوی سکے درآمد کیے اور ان میں سوراخ کر دیے تاکہ سکوں کی تعداد دگنی ہو جائے۔ اس سکے کو ہسپانوی ڈالر بھی کہا جاتا تھا، جو شمالی امریکہ کی کالونیوں میں بھی مشہور تھا کیونکہ برطانوی سکوں کے مقابلے میں یہ بآسانی دستیاب ہو جاتے تھے۔ ہسپانوی سلطنت کے زوال کے وقت بھی ریل کا سکہ دنیا میں چلتا رہا، تاہم 1770 میں جب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تو اپنی کرنسی بنانے کے لیے انہوں نے ہسپانوی سکے سے ہی خیال حاصل کیا۔ امریکی انقلابی اپنی تحریک کے لیے کاغذی کرنسی تیار کرتے تھے، جس کی گارنٹی ہسپانوی ریل ہی ہوا کرتا تھا۔ امریکی ڈالر 1785 میں معرض وجود میں آیا، لیکن ہسپانوی ڈالر 1857 تک چلتا رہا، جب کوئنٹیج ایکٹ کے تحت ہسپانوی سکے کو شمالی امریکہ سے ختم کر دیا گیا۔
تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ ڈالر کا علامتی نشان بھی ہسپانوی سکے سے مستعار لیا گیا۔ لاطینی امریکہ میں ہسپانوی کالونیوں کی آزادی اور یورپ میں نپولین کی جنگوں نے ہسپانوی سکے کے زوال کی ابتدا کی۔ لاطینی امریکہ کی سکوں کی کانیں ہاتھ سے چھن جانے کے بعد اسپین زوال پذیر ہونے لگا، تاہم ریل پھر بھی 19ویں صدی کے اختتام تک ایک عالمی کرنسی کے طور پر زندہ رہا۔ ماریا روئز ٹراپیرو نے کرنسی پر اپنی کتاب میں لکھا کہ چین، انڈیا اور مشرقی وسطی میں ہسپانوی سکہ بہت اہم مانا جاتا تھا، اور یہ صرف امریکی ڈالر کا رول ماڈل ہی نہیں تھا بلکہ کینیڈا کا ڈالر، چین اور کوریا کے علاوہ لاطینی امریکہ کی ریاستوں کی کرنسیوں کی بنیاد بھی یہی سکہ تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بہت شکریہ۔